آج ہم ایک بہت اہم اور کافی پیچیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں، پاکستان میں صحت کے شعبے کی نجکاری۔ جی بالکل۔ ہمیں اس پر ایک تفصیلی جائزہ رپورٹ ملی ہے، تو کوشش کریں گے کہ اس کے ذریعے اس کے فوائد، نقصانات، ابھی کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے، اس سب کو سمجھیں۔ جی ظاہر ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو براہ راست عوام کی صحت پر اثر کرتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نجکاری صحت کے شعبے میں اس کا مطلب کیا ہے۔ جی دیکھیں، آسان لفظوں میں کہیں تو صحت کی سہولیات یا خدمات کا جو انتظام ہے وہ سرکاری کنٹرول سے نکل کر نجی ہاتھوں میں چلا جائے۔ اچھا، اب یہ مکمل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ہاسپٹل پورا ہی کسی نجی کمپنی کو دے دیا جائے، یا پھر جزوی بھی، جیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی PPPs ہوتی ہیں۔ تو اس میں نجی اسپتال، کلینک، لیبز سب آ جاتے ہیں؟ جی ہاں، یہ سب اسی دائرے میں آتے ہیں۔ اور اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے پاکستان کے صحت کے نظام کو دیکھنا ضروری ہے کہ ابھی کیا صورتحال ہے۔ صحیح۔ ایک طرف تو سرکاری شعبہ ہے، کاغذوں میں تو لگتا ہے کہ 70 سے 80% آبادی اسی پر انحصار کرتی ہے، لیکن حقیقت میں وہاں فنڈز کی کمی ہے، عملہ پورا نہیں، انتظامی مسائل ہیں، اکثر سہولیات یوں سمجھے ناکافی سمجھی جاتی ہیں۔ اور دوسری طرف پھر نجی شعبہ ہے؟ جی ہاں، نجی شعبہ بظاہر تو یہ 30 سے 40% آبادی کو دیکھ رہا ہے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ تقریباً 70% جو آؤٹ پیشنٹ علاج ہے، یعنی عام بیماریوں کا علاج، وہ نجی کلینکس اور ہسپتالوں میں ہو رہا ہے۔ 70%؟ اچھا، اس کا مطلب لوگ جیب سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ بالکل، یہی مطلب ہے کہ لوگ سرکاری نظام سے ہٹ کر نجی ڈاکٹروں کے پاس جانا بہتر سمجھ رہے ہیں، چاہے خرچہ ہو۔ اور دیکھیں، صحت پر ہمارا قومی خرچ بھی کتنا کم ہے، GDP کا صرف 1.2 سے 1.5%۔ یہ تو بہت کم ہے۔ جی، جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہے۔ اور ہیلتھ انشورنس، وہ ابھی بس شروع ہی ہوئی ہے۔ صحت سہولت کارڈ جیسی کوششیں اہم ہیں، مگر وہ کتنی کامیاب ہیں، کتنی پائیدار، یہ بھی دیکھنا ہے۔ اچھا، تو یہ سارا پس منظر ہے جس کی وجہ سے نجی کاری کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے حامی کیا کہتے ہیں؟ کیا فائدے ہیں اس کے؟ کارکردگی بہتر ہوتی ہے؟ جی، یہ ایک بڑا دعویٰ ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نجی شعبے میں کیونکہ منافع کا عنصر ہوتا ہے اور مقابلہ ہوتا ہے، تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اپنا انتظام بہتر کریں، نئی ٹیکنالوجی لائیں، مریضوں کو جلدی سروس دیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے سرکاری ہسپتالوں پر رش کم ہو جائے گا، ان کا بوجھ کم ہوگا۔ اچھا۔ اور یہ کہ نجی شعبے کی وجہ سے ملک میں صحت کے شعبے میں نئی سرمایہ کاری آئے گی، باہر سے بھی، ملک کے اندر سے بھی نوکریاں پیدا ہوں گی، ڈاکٹروں کے لیے، ٹیکنیشنز کے لیے۔ اور ایک بات انتخاب کی بھی ہوتی ہے کہ مریض کے پاس چوائس ہوگی۔ جی، یہ نقطہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ مریض پھر دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ کہاں بہتر علاج مل رہا ہے۔ لیکن یہیں پر پھر وہ مشکل سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بہتر کارکردگی اور انتخاب سب کے لیے ہیں یا صرف ان کے لیے جو خرچ کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح نقطے پر آئے آپ۔ سب سے بڑا خدشہ یہی ہے، رسائی میں عدم مساوات کا۔ نجی علاج مہنگا ہوتا ہے، غریب آدمی کیسے برداشت کرے گا؟ تو خطرہ یہ ہے کہ ایک دو درجاتی نظام نہ بن جائے، امیروں کے لیے الگ، غریبوں کے لیے الگ۔ اور دوسرا وہ منافع والا پہلو۔ جی، وہ بھی ہے کہ کہیں منافع کمانے کی دوڑ میں غیر ضروری ٹیسٹ، غیر ضروری علاج تو نہیں شروع ہو جائیں گے؟ اخلاقیات کا کیا ہوگا؟ اور دیہی علاقوں کا کیا بنے گا؟ کیا نجی کمپنیاں گاؤں دیہات میں اسپتال کھولیں گی؟ یہ ایک اور بہت اہم سوال ہے۔ نجی شعبہ تو وہیں جائے گا نا جہاں منافع زیادہ ہو، شہروں میں، بڑے علاقوں میں۔ تو دیہی علاقے تو شاید اور پیچھے رہ جائیں۔ تو پھر ریگولیشن کا مسئلہ بھی ہوگا کہ ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ بالکل۔ کیا ہمارے پاس اتنے مضبوط ادارے ہیں جو نجی ہسپتالوں کے معیار کو، ان کی قیمتوں کو، ان کے کام کرنے کے طریقوں کو چیک کر سکیں؟ اور ایک اور ڈر برین ڈرین کا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ کہ جو اچھے ماہر ڈاکٹرز اور عملہ سرکاری ہسپتالوں میں ہے، وہ بہتر تنخواہ اور سہولتوں کے لیے نجی شعبے میں نہ چلا جائے۔ اس سے تو سرکاری نظام اور کمزور ہو جائے گا۔ بات تو صحیح ہے۔ اچھا، پاکستان میں اس کی کچھ عملی مثالیں کیا ہیں؟ آپ نے صحت سہولت پروگرام کا ذکر کیا تھا۔ جی، صحت سہولت پروگرام SSP ایک بڑی مثال ہے۔
یہ ایک قسم کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہی ہے جہاں حکومت غریب خاندانوں کو انشورنس دیتی ہے تاکہ وہ کچھ منتخب نجی اور کچھ سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج کرا سکیں۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ کچھ سرکاری ہسپتالوں نے اپنی کچھ سروسز جیسے لیب ٹیسٹ ہیں یا صفائی وغیرہ وہ نجی کمپنیوں کو ٹھیکے پر دے دی ہیں۔ آؤٹ سورسنگ جسے کہتے ہیں۔ جی، آؤٹ سورسنگ۔ اور پھر بڑے نجی ادارے بھی ہیں جیسے انڈس ہسپتال ہے، شوکت خانم ہے، آغا خان ہے۔ یہ اعلیٰ معیار کی خدمات دے رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو مفت یا سبسڈی پر بھی کام کرتے ہیں، جو کہ ایک الگ ماڈل ہے۔ تو ان پالیسیوں پر رد عمل کیسا رہا ہے؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ عوام کیا سوچتی ہے؟ رد عمل ملا جلا سا ہے۔ اکثر ڈاکٹروں کی تنظیمیں یا سول سوسائٹی کے لوگ وہ مخالفت کرتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ نوکریاں چلی جائیں گی، علاج مہنگا ہو جائے گا، سرکاری نظام بیٹھ جائے گا۔ دوسری طرف حکومتیں کہتی ہیں کہ اس سے کارکردگی بہتر ہوگی، خرچہ کم ہوگا۔ لیکن عوام کی طرف سے یہ آواز ضرور اٹھتی ہے کہ اگر نجی شعبے کو لانا بھی ہے تو نگرانی بہت سخت ہونی چاہیے۔ ماضی میں احتجاج بھی ہوئے ہیں اس پر؟ جی ہاں، سندھ اور پنجاب میں جب کچھ سرکاری ہسپتالوں کو نجی شعبے میں دینے کی بات ہوئی تو کافی احتجاج ہوا تھا۔ تو اگر ہم پوری تصویر کو دیکھیں نا تو نجی کاری سے کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے، جدت آ سکتی ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ مضبوط ضابطے نہ ہوں اور غریب طبقے کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ امیر اور غریب کے درمیان صحت کی سہولیات کا فرق بہت زیادہ بڑھا دے گی۔ شاید پاکستان کے لیے ایک ملا جلا ماڈل بہتر ہو، یعنی سرکاری اور نجی دونوں ساتھ ساتھ چلیں؟ جی، جہاں سرکاری شعبہ اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کرے، سب کو بنیادی صحت کی سہولت دے، اور نجی شعبہ بھی اپنا کردار ادا کرے لیکن سخت قوانین کے تحت ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو اس ساری بات چیت کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ صحت کی پالیسیاں، خاص طور پہ نجی کاری جیسے فیصلے، یہ ہر ایک کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں۔ یہ صرف کوئی انتظامیہ یا معاشی معاملہ نہیں ہے۔ بالکل، یہ بنیادی انسانی حقوق سے جڑا ہے۔ اور یہیں سے ایک اور اہم سوال ذہن میں آتا ہے مستقبل کے حوالے سے۔ یہ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ٹیلی میڈیسن، ڈیجیٹل ہیلتھ، جس میں نجی شعبہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت اہم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی صحت کی سہولیات تک رسائی کا جو فرق ہے اسے کم کریں گی، یا پھر یہ ڈیجیٹل تقسیم کی وجہ سے ایک نئی قسم کی ناانصافی پیدا کر دے گی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، اس کا جواب تو آنے والا وقت اور ہماری پالیسیاں ہی دیں گی۔